چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے۔ بلا تاخیر حضرت علامہ و مولانا ناشر مسلک اعلیٰ حضرت فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ و مولانا مفتی شبیر احمد صاحب رضوی محتمم الجامعۃ النوریہ منیوال شہر بنگلور، آپ حضرات حضرت کا خطاب نایاب سماعت فرمائیں۔ اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں ان سے بھی گزارش کروں گا براہ کرم وہ مسجد کے اندر تشریف لائیں، کیونکہ اب مقرر خصوصی کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ بیٹھنا ہے نہیں چھوٹا کرتے ہیں تھوڑا یا رسول اللہ، یہ فین بند کرو۔ ہاں بند کروائیں۔ یہ گر رہا ہے سیٹ کر لیجیے، یہ دور رہے گا تو بھی چلے گا۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر مقفل معزز محترم حضرت علامہ مولانا مفتی سید ذبیح اللہ صاحب نوری شاہدی دامہ ذلہ، عالی جناب الحاج اللہ بخش امری صاحب صدر مسجد حضرہ، عالی جناب مشتاق احمد صاحب سیکریٹری، عالی جناب حسنین اسجد صاحب اور عالی جناب طالب صاحب بنارسی و دیگر معزز حاضرین سامعین شعراء علماء اہل سنت، اللہ رب العزت کا یہ بے انتہا فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے گھر میں اللہ کے ایک مقرب بندے کا تذکرے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ حضور رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ یہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ مل نہیں سکتا کوئی ان کا جواب،
نہیں سکتا کوئی ان کا جواب، مصطفیٰ کو رب نے رکھا لاجواب۔ مل نہیں سکتا کوئی ان کا جواب، مصطفیٰ کو رب نے رکھا لاجواب۔ پہلے میں جی بھر کے ان کو دیکھ لوں، پہلے میں جی بھر کے ان کو دیکھ لوں، اے نکیرو مجھ سے لینا پھر جواب۔ یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے، یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے، سب کو کافی ہے رضا تنہا جواب۔ معزز حاضرین، محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، مجلس اگرچہ مختصر ہے مگر نسبت بڑی اونچی ہے۔ اور غریب نواز ٹرسٹ کے زیر اہتمام برسوں قبل بڑے عالی شان پیمانے پر ایک یادگار اور تاریخی جلسہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے عرس کے موقع پر ہوا تھا، جسے منتظمین، آپ حضرات، حاضرین اور میں زندگی بھر بھول نہیں سکتے۔ وہ ایک یادگار جلسہ تھا جس کی قیادت میں خصوصاً مولانا غلام شاہ جیلانی بھی تھے، اللہ انہیں خلیل رحمت فرمائے۔ غریب نواز ٹرسٹ نہ جانے کن مقبول ساعتوں میں وجود میں آیا تھا کہ آج اس کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان مسجد غوث اعظم وجود میں آ چکی۔ دوستو، یہ بڑا بنیادی اور اہم کام آپ لوگوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں آپ لوگوں کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس مسجد کے زیر اہتمام مسلک اہل سنت و جماعت کی بڑی خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس نام کی نسبت سے اس مسجد کی بنیاد کا خیال آپ کے دلوں میں ڈالا ہے، اسی غوث جیلانی کا سایہ آپ حضرات پر نصیب فرمائے اور تا حیات اسے بڑے ہی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ کام جاری و ساری رہے تا قیامت جاری رہے۔ ہمارے جناب حسنین ازجد صاحب نے اپنی عقیدتوں کا اظہار بارگاہ اعلیٰ حضرت میں اس کتاب میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ میں ان کے لکھے ہوئے چند اشعار جو ابھی میں نے دیکھے اسے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کے طفیل قبول فرما لے۔
رضا کے روز و شب میں ہے وطیرہ غوث اعظم کا۔ تھوڑی دیر میں گفتگو بھی اسی سلسلے کی کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات گرامی وہ ہے جس کے بارے میں بڑوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت فنا فی الغوث تھے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا ہر عمل، ہر بات، ہر حرکت بالکل خلوص پر مبنی تھی۔ آپ نے جو لکھا، اعلیٰ حضرت نے جو لکھا وہی کہا، جو کہا وہی لکھا، جو ان کے دل میں وہی ان کی زبان پر، وہی ان کے عمل۔ اور یہ بات 100%، اس میں ایک بال برابر کوئی آگے پیچھے کی بات نہیں۔ رضا کے روز و شب میں ہے وطیرہ غوث اعظم کا، رضا کے سر میں ہے سودا سمایا غوث اعظم۔ سبحان اللہ کہیے۔ دوستو، مجھے مور لمبی چوڑی یا گرجدار تقریر کرنے کا نہیں ہے، مسجد کا پرسکون ماحول ہے، بس اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے ذکر کو قبول فرما لے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ رضا کے سر میں ہے سودا سمایا غوث اعظم کا۔ اب سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک شعر توجہ کے ساتھ سنیں، تھوڑی دیر، زیادہ نہیں۔ انہوں نے لکھا ہے رضا کے سر میں ہے سودا سمایا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ اور امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ قربان جائیں ہمارے ماں باپ، قربان امام عشق و محبت پر 100 سال گزر گئے، مگر بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر عشق رسول کا جام پلانے والے امام احمد رضا کہ اس جام میں ایسی مستی ہے کہ آج تک کبھی نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ مرتے دم تک کبھی نہیں آئے۔ پلانے والا مخلص اور سچا ہے، ورجنل پلایا ہے، تو اس کی مستی کے جانے کا سوال ہی نہیں، بلکہ قبر میں جائیں گے تب بھی اس کی مستی طاری رہے گی، اور میدان محشر میں اٹھیں گے تب بھی وہی مستی طاری رہے گی۔ کاش ایسا ہو جائے کہ امام عشق و محبت نے جو آرزو اور تمنا کی ہے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ سلام کا یہ شعر اعلیٰ حضرت نے اپنی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ دنیا میں تو نبی کی نعت کے نغمے پڑھتے رہے، ان کا نام لیتے رہے، زبان پر نبی نبی، حرکتوں میں نبی نبی، روز و شب نبی نبی۔ ان کی تمنا کتنی پاکیزہ، کیسی عظیم ہے کہ میدان محشر جب سجا ہو، اولین تا آخرین سب کے سب جہاں جمع ہو، ایسے وقت میں ایک تمنا کرنے والا سچا عاشق رسول تمنا کرتا ہے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، یعنی اللہ کے حبیب کی آمد میں آمد، جب اولی آدم علیہ السلام تا آخری انسان سب کے سب جمع ہوں گے، اولیاء، اغوار، اقطاب، ابدال، انبیاء، رسول سب جمع ہوں گے، ایسے عالم میں اعلیٰ حضرت یہاں تمنا کر رہے پروردگار کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اور آگے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا،
کیا مطلب اس کا؟ خدمت کے قدسی، یعنی سرکار کی خدمت کے لیے جو فرشتے مقرر ہوں گے میدان محشر میں، وہ دن تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے اظہار کا دن ہوگا۔ ارے وہاں پر فرشتے آپ کے خدمتگار ہوں گے۔ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے 2 وزیر اس دنیا میں ہیں اور 2 وزیر میرے آخرت میں ہیں۔ 2 وزیر زمینوں پر ہیں اور 2 وزیر آسمانوں پر ہیں۔ زمینوں کے وزیر حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم ہیں، اور آسمانوں کے وزیر حضرت جبریل و میکائیل ہیں۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کے مطلب فرشتے، آقا کی بارگاہ میں جو فرشتے موجود ہوں گے وہ فرشتے مجھ سے یہ کہیں، وہ فرشتے احمد رضا سے یہ کہیں مجھ سے خدمت کے قدسی، سرکار کی خدمت میں جو فرشتے ہوں گے وہ یہ کہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ زندگی بھر مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ پڑھتے رہے اور قبر میں گئے تب بھی یہی آرزو لے کر کے گئے کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ کیا لے کے گئے؟ دنیا میں جب تک رہے نبی نبی کہتے رہے، قبر میں جاتے وقت کی تمنا یہ ہے کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ کسی کو اپنے عمل پہ ناز ہے، کوئی نمازوں پہ فخر کرتا ہے، کوئی عبادت پہ فخر کرتا ہے، کوئی ریاضت پہ فخر کرتا ہے، کوئی خدمت پہ فخر کرتا ہے۔ امام عاشقہ نے دنیا کو یہ درس دیا، لوگوں میرے پاس قبر میں اجالے کے لیے اگر کوئی سرمایہ ہے تو بس وہ یہی ہے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اندھیری رات سنی تھی، قبر میں بھی وہی لے جا رہے، اور میدان محشر میں کہتے ہیں، میدان محشر میں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ فرشتے مجھ سے کہیں اے احمد رضا دنیا میں جو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، رات دن جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے آج میدان محشر سجا ہے، ذرا چلو شروع ہو جاؤ اور پھر وہی مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہی ذات اقدس کیا ہے؟ فنافل غوث، کیا ہے؟ فنافل غوث ہے۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کی عقیدتوں کا اظہار کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ دوستو نام لینے والے غوث اعظم کے ہم جیسے لوگ کیا سمجھیں؟ غوث اعظم کا ادب، آپ کی تعظیم، آپ کی تقریب، عظمت و شان کی جہاں تک بات ہے وہ تو ان کے قدم تک بھی اولیاء نہ پہنچ سکے۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار۔ مسجد غوث اعظم میں ذکر مجدد اعظم، بس تھوڑی دیر اسی پر اپنی گفتگو، بات جو بھی نکل جائے اللہ تعالیٰ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں، کیا کہہ رہا تھا میں؟ فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ دوستو مجدد اعظم کی اس مجلس میں غوث اعظم کی عقیدتوں اور محبتوں کا اگر ہمیں سلیقہ آ جائے تو ہمارے اس مجلس کا انعقاد کرنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ آپ نے کہا رضا کے سر میں ہے، رضا کے سر میں ہے سودا سمایا غوث اعظم کا۔ اب سنیے اسی پر اعلیٰ حضرت کا شعر، سبحان اللہ۔ دوستو جو عقیدتوں میں ڈوب کر سنیں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں
زندگی بھر غوث اعظم کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں، سودا کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، جو سر دے کر تیرا سودا خریدے۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئے تو بھی کہیے، نہ سمجھ میں آئے جو سر دے کر، سبحان اللہ۔ اے غوث اعظم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جو سر دے کر تیرا سودا خریدے، جو سر دے کر، یعنی یہ غوث اعظم اگر جان بھی دے کر مجھے آپ کی محبت کو بچانا پڑے، جان دینی پڑے مگر آپ کی غلامی باقی رہ جائے، جو سر دے کر تیرا سودا خریدے، خدا دے عقل وہ عاقل ہے یا ہو، ارے وہ عقل مند ہے، اس نے کامیابی کو پا لیا، اس زندگی کی معراج کو حاصل کر لیا، جسے اگر جان دے کر نسبت غوث اعظم کو بچانا پڑے تو جان دے دے اور غلامی غوث کو بچا لے۔ امام اہل سنت فرماتے، جو سر دے کر تیرا سودا خریدے، خدا دے عقل وہ عاقل ہے یا ہو، وہ عقل مند ہے، وہ دیوانہ نہیں ہے۔ جو غوث اعظم کی نسبت غلامی کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دے، وہ دیوانہ نہیں، وہ عقل مند ہے۔ اگر دیوانہ بھی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ ہے، غوث اعظم کا دیوانہ ہے، اور ان کے دیوانوں پر دنیا کے سارے فرزان قربان ہیں۔ اب چلیے، رضا کے سر میں ہے سودا سمایا، غوث اعظم کا سودا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اکیلے ہی اپنے سر میں سودا سمائے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اعلیٰ حضرت خود ایک اپنی آپ کو غوث اعظم کا عاشق نہیں بنا رہے، بلکہ ساری امت محمدیہ کو غوث اعظم کی غلامی کا سبق دے رہے ہیں۔ اے لوگوں، نہ جانے کون سا وقت کب کیسے آئے گا، مگر یاد رکھو رضا کی بات کہ جو سر دے کر تیرا سودا خریدے، خدا دے عقل وہ عاقل ہے یا غوث، خدا دے عقل وہ عاقل ہے یا غوث۔ اس کا ایک مقطع بھی یاد آ گیا، ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھیں۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس منقبت کا مقطع کتنا پیارا ہے دوستوں۔ ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، مگر جب تشریف لائیں، جب اس کو محسوس کرتے ہیں تو پھر اس کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ کتنا سادہ، کتنا پیارا، کتنا عظیم، اور غوث اعظم کی محبت کو اعلیٰ حضرت نے کیسے سمویا ہے اور ہمیں پلایا ہے، ہمیں بتایا ہے۔ سنیے، فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا۔ یعنی غوث پاک نے ایک مرتبہ مجلس میں کہا تھا موجودین سے کہ آپ جو مانگو میں عطا کروں گا، خدا کی دین ہے۔ اس کو یاد کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا۔ آپ نے کہا تھا نا، اے غوث اعظم، آپ نے کہا تھا کہ جو مانگو ملے گا۔ اب دیکھو اعلیٰ حضرت کیا مانگ رہے ہیں۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی سمجھ اور اس کی مومنانہ بصیرت اتنی اونچی ہوتی ہے، کاش ہم بھی سمجھ جائیں کیا مانگ رہے ہیں اعلیٰ حضرت۔ اے غوث الاعظم دستگیر، آپ نے کہا تھا نا کہ جو مانگو ملے گا۔ کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ اے غوث، آپ نے کہا تھا جو مانگا ملے گا، میں کچھ نہیں مانگتا، میں آپ سے آپ ہی کو مانگ رہا ہوں۔ کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ دوست، سر میں غوث اعظم کا سودا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ عقیدتوں میں کہتے ہیں
یا عقیدت میں رسمن 11ویں کر لیتے ہیں، انہیں پیرانے پیر کہتے ہیں، انہیں میروں کے پیر کہتے ہیں، انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں، یہ دوستوں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت تو یہ ہے کہ اولیاء ان کے قدموں ان کے تلوے چوم رہے ہیں۔ اولیاء نے غوث اعظم کو اولیاء نہ سمجھ سکے تو دوستو کائنات ان کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت کو کیا سمجھ پائے گا؟ ارے اولیاء غوث اعظم کے سر تک نہیں پہنچ سکے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کیا شعر؟ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اب آگے آئیے، رضا کے سر میں ہے سودا سمایا غوث اعظم کا، حدائق ہائے بخشش میں قصیدہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ، اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ کی کتاب سے پڑھوں گا، یہ آپ کی بارگاہ رضا میں مقبولیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں حدائق ہائے بخشش میں قصیدہ غوث اعظم کا۔ حدائق بخشش تو اعلیٰ حضرت کا نادیہ دیوان ہے، اس میں کیا ہے؟ قصیدہ غوث اعظم کا۔ قصیدے ایسا غوث اعظم نے لکھا ہے، لگتا ہے کہ جب سرکار اعلیٰ حضرت غوث اعظم کا قصیدہ لکھنے کے لیے قلم اٹھائے ہیں، اور کتنا عظیم، جس کا دل بھی پاک ہے، زبان بھی پاک ہے، ذہن بھی پاک ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے دو طرف دوات و قلم رکھا جاتا تھا، دوات و قلم رکھا جاتا تھا، اور ایک قلم اور دوات وہ تھا جس سے آپ فتویٰ لکھا کرتے تھے، مضامین لکھا کرتے تھے، ایک طرف دوات و قلم وہ تھا جس سے آپ نعت اور منقبت لکھا کرتے تھے۔ حضرت اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ خود ان کے موجود تھے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، وہ خود کہتے ہیں کہ دونوں طرف رکھا رہا، یہ الگ اور یہ الگ، اور فرق یہ بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جس روشنائی سے نعت و منقبت لکھا کرتے تھے، اس روشنائی میں اعلیٰ حضرت زعفران ملا کر رکھا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور اس سے نعت لکھا کرتے تھے۔ تو جن کے لکھنے میں احتیاط یہ ہے کہ غوث کی بارگاہ میں پیش ہونے والا یہ قصیدہ ہے، یا آقا کی بارگاہ میں پیش ہونے والی نعت یا سلام ہے، مولائے کائنات کی بارگاہ میں پیش ہونے والی یہ منقبت ہے، حسنین کریمین خاتون جنت کی بارگاہ میں پیش ہونے والی یہ منقبت ہے۔ پروردگار، میں جب تیرے محبوبوں کی منقبت لکھوں گا تو مولا عام روشنائی سے نہیں لکھوں گا، بلکہ اس روشنائی سے لکھوں گا جس میں خوشبودار زعفران ملا ہوا ہے۔ جن کے قلم کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے، ان کے قلم کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے۔ اور حدائق بخشش میں دوستو ابھی کوئی کہہ رہے تھے، وہ صحیح ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ غوث اعظم کے جو قصائد اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں، جو منقبتیں لکھے، اس کے میں ان کے اشعار میں سے کچھ بھی نہیں پیش کروں گا، بس ایسے ایسے اشعار، فارسی میں دیکھو تو اشعار ہے، اردو میں دیکھو تو اشعار ہے، اور لکھ رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ غوث اعظم کی محبت میں ڈوب گئے ہیں اور اپنا دل نکال کر دربار غوثیہ میں خراج عقیدت کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، سر توئی سرور توئی سرا سرو ساما توئی، کہیے سبحان اللہ۔ دوستو میں تقریری انداز نہیں، بلکہ اب یہ بس میں بولے جا رہا ہوں، بارگاہ غوثیت کی بات آتی ہے تو ہم بس سایہ ان کا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں سر توئی سرور توئی سرا سرو ساما توئی۔ غوث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، اے غوث العظم آپ کیا ہیں؟ آپ ہمارا سر ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، اور سر کے لیے جو زینت ہے، سر کے لیے جو تاج ہے، سر کے لیے جو کچھ ہے وہ سب آپ ہی ہیں۔ سر توئی سرور توئی سرا سرو ساما توئی، جا توئی جانا توئی جانا قرارے جان توئی۔ جان بھی آپ ہی ہے، جانا بھی آپ ہی ہیں، جانا محبوب کو کہتے ہیں، جان بھی آپ ہی ہیں، جانا بھی آپ ہی ہیں، اور اس جان کے لیے قرارے جان، اے غوث قرارے جان بھی آپ ہی ہیں۔
اب کہیے پورا قصیدہ اگر وہ پڑھنے لگے تو بس دوستو سرکار غوث اعظم کی عقیدت و محبت کا ایک ذرہ مسجد غوث اعظم میں امام اہل سنت کی منقبت کے حوالے سے ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو ہمارا آنا بیٹھنا سننا اہتمام انتظام سب کا وصول ہو جائے. سر توئی سرور توئی سرا سرو ساما توئی جاں توئی جانا توئی جانا قرارے جاں توئی. ادائے خائے بخشش میں قصیدہ غوث اعظم کا وہ کوئی پڑھنے والا پڑھے کوئی سمجھنے والا پڑھے. شبستان رضا میں ہے وظیفہ غوث اعظم کا. شبستان رضا میں ہے وظیفہ غوث اعظم کا. رضا کے شبستان میں غوث اعظم کا وظیفہ ہے. چھما چھم غوث اعظم کے کرم کی بارش بارگاہ رضا میں ایسے برس رہی ہے ایسے جھوم کے برس رہی ہے. اللہ اکبر. کوئی کیا جانے. ارے میں تو یہ کہتا ہوں اور حقیقت کہتا ہوں. میری اوقات کیا ہے کہ میں کہوں. بڑے بڑوں نے یہ کہا بڑے بڑوں نے یہ کہا. غوث اعظم دستگیر کے مقام و مرتبے کو کوئی کیا جانے. آج تک اعلیٰ حضرت کے بعد آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو اعلیٰ حضرت کے علم کو تول سکے اور ناپ سکے. نہیں پیدا ہوا. آپ اس پر تحقیق کر لیں دیکھ لیں. وقت نہیں ہے. مجھے تو بس اتنا کہنا تھا کہ جب ہم اعلیٰ حضرت کے علم کے سمندر کو دیکھتے ہیں تو دوستو اچھے اچھوں کی ٹوپیاں گر جاتی ہیں. ہاں اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت کوئی معمولی حضرت نہیں ہے. اور جب اعلیٰ حضرت دیوا شریف وارث پاک کی بارگاہ میں پہنچے تھے تو وارث پاک نے کہا تھا کہ دیکھو بڑے مولانا آ گئے. یہ اعلیٰ حضرت یہ اعلیٰ حضرت ہیں. ارے جو وقت کا قلندر جنہیں اعلیٰ حضرت کہے وارث پاک دیوا شریف وقت کا قلندر جسے اعلیٰ حضرت کہے تو ہم تو ہماری حیثیت ہی کیا ہے. شبستان رضا میں ہے وظیفہ غوث اعظم کا. اب دیکھو بات میں بات آتی جا رہی ہے. وظیفہ غوث اعظم کا. صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو کنز الایمان کے اطراف میں جو مختصر تفسیری حاشیہ جتنے آپ نے لکھا ہے اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ ہے صدر الافاضل. اور صدر الشریعہ جو مصنف بہار شریعت ہے وہ ہیں. اور ایک صاحب اور ان کے ساتھ میں یہ تینوں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رات میں عشاء کے بعد بھی بیٹھ کر تصنیف کا یا فتاوی لکھنے کا جو کام ہوتا تھا کرتے رہتے تھے. ایک رات ایسا ہوا کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے وقت سے پہلے انہیں اپنے حجرے سے جانے کے لیے کہا چلو چلو نکل چلو. روزانہ تاریخ شاہد ہے کہ 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے اعلیٰ حضرت کام کرتے تھے ہمارے ایمان و عقیدے کے تحفظ کے لیے. نذرانے کے لیے یا کمانے کے لیے نہیں ہمارے ایمان و عقیدے کے لیے. دن میں 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے لکھا کرتے تھے اور کام کرتے تھے. رات میں کتنی رات سوتے ہوں گے. ایک رات کہا کہ چلو چلو نکل چلو. صدر الافاضل ہیں صدر الشریعہ ہے اور ایک آپ کے ساتھ میں انہیں بڑا تعجب ہوا کہ روزانہ اتنا کام راتوں میں کرتے تھے آج اتنی جلدی ہمیں واپس بھیج دے رہے ہیں. سمجھ میں بات نہیں آئی. انہوں نے کہا حضور کام بہت ہے. مگر اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں کوئی بات نہیں کر لیں گے آپ لوگ نکل کے چلے جائیں گے. یہ چلے گئے باہر دروازے کے نکلے اور ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے چاہا کہ کسی نہ کسی طرح اور اعلیٰ حضرت نے اندر سے دروازہ بند کر لیا. اندر سے دروازہ بند کر لیا. لکڑی کے دروازے اندر روشنی بھی ہو تو دروازوں کے سوراخ سے روشنی نظر آتی ہے. ان کو بھیجا اور اعلیٰ حضرت نے چراغ گل کر دیا چراغ بجھا دیا. اور بجھانے کے بعد یہ باہر کھڑے ہو گئے نہیں باہر کھڑے ہو گئے دروازے کے. کھڑے ہو کر دیکھنا چاہتے تھے. تینوں نے
آپس میں گفتگو کیا کہ آج ہمیں حضرت نے بہت جلدی واپس بھیج دیا ہے، چلو ذرا تاکیں گے، دیکھیں گے۔ انہیں معلوم تھا وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، وہ اپنے زمانے کے ایسے تھے کہ جن کا جواب مشکل، انہیں پتا تھا کہ جھانکنا نہیں چاہیے، جاسوسی نہیں کرنا چاہیے، بھیج دیا ہے تو چلے جانا چاہیے، مگر ان کا دل نہیں مانا۔ بالآخر صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے دو ساتھیوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتہ چل گیا بعد میں، سبحان اللہ دوستوں، باتیں اللہ والوں کی سنی، اگر بعد میں پتہ چل جائے کہ ہم لوگوں نے یہاں بھیجنے کے باوجود یہاں رہ کر اندر کے احوال کو دیکھنا چاہا، یہ اگر معلوم بھی ہو جائے تو سید صاحب کو آگے کر دیں گے۔ آپ سید تھے، سید صاحب کو آگے کر دیں گے، اور جیسے ہی سید صاحب آگے ہو جائیں گے تو اعلیٰ حضرت کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ تو دیکھتے کیا ہیں کہ دروازہ بند ہے اور اندر چراغ گل ہوا۔ چراغ گل ہونے کے بعد ایک ایسا نور کمرے کے اندر چھا گیا جیسا کبھی انہوں نے زندگی میں دیکھا نہیں تھا۔ دروازے کی سوراخ سے باہر کھڑے ہو کر یہ اس نور کو دیکھ رہے، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد انہیں آپس میں دو آدمی جس طرح آہستہ آہستہ گفتگو کرتے ہیں ویسی عربی زبان میں گفتگو سنائی دی۔ آئیے تشریف لائیے ذرا۔ عربی زبان میں گفتگو سنائی تو یہ سنتے رہے، مگر گفتگو کیا ہو رہی تھی یہ انہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ بس اتنا سمجھ میں آیا کہ اندر کوئی دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں۔ جب یہ نکلے تھے تو وہاں اعلیٰ حضرت کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا، اور جب دروازہ بند ہوا تو ایسا لگ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت اور کوئی دوسرا شخص ہے جو آپس میں گفتگو کر رہا ہے۔ تو بالآخر اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے بعد میں، بہت بعد میں جب دروازہ کھولا تو دیکھتے کیا ہیں کہ یہ گئے نہیں ہیں، باہر ہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جلال میں آئے اور پوچھا کہ تم لوگ گئے کیوں نہیں ہیں؟ بالآخر حضرت صدر الافاضل نے معافی کی درخواست کی، سید صاحب سامنے ہوئے تو اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے اور اتنا کہہ کے رہ گئے آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر دوستو شاگرد بھی تو وہ امام عشق و محبت کے تھے، قدموں پہ گر پڑے اور کہنے لگے حضور آج اس راز سے پردہ اٹھائیے کہ ہم لوگ جب نکلے تھے کمرے سے تو کمرے کا کوئی دروازہ بھی نہیں ہے کہ کوئی باہر سے دوسری طرف سے اندر آئے، کوئی ایک بھی نہیں تھا، مگر جب باہر آ کر ہم نے سنا ہے تو لگتا ہے کہ آپ کسی سے گفتگو کر رہے تھے، آپس میں سرگوشیاں ہو رہی تھی، عربی میں گفتگو ہو رہی تھی، آپ ہمیں بتا دیجئے کہ وہ تھے کون، کہ وہ تھے کون، کیا ہو رہا تھے، کا اندر ہو کیا رہا تھا۔ تو دوستو امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت نے فرمایا اے میرے شاگردو کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں مرجع العلماء ہوں؟ ارے علماء کو جب کوئی علمی گتھی سلجھانی ہوتی ہے تو احمد رضا کی جانب وہ راجع ہوتے ہیں، احمد رضا کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور احمد رضا کے کو جب کسی علم کی گتھی سلجھانی ہوتی ہے تو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اندر کوئی اور نہیں تھا، کرم فرمایا سرکار غوث اعظم نے، آپ خود تشریف لے آتے ہیں اور میں سرکار غوث اعظم کی خدمت بھی کر لیتا ہوں اور آپ سے فیض بھی حاصل کر لیتا ہوں۔ دوستو یہ من گھڑت نہیں، اس لیے کہ ہم جس مسلک کے ماننے والے ہیں اور جس مسلک کی حفاظت باقاعدہ قرآن و سنت کے مطابق جن علماء نے کی ہے ان علماء کا یہ بیان ہے۔ کوئی غیر معروف آدمی، کوئی مجہول شخص اگر کوئی بات کہے تو آدمی سوچ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا، یہ سب من گھڑت باتیں۔
مگر اگر ہم ان کی باتیں نہیں مانیں گے تو پھر کس کی باتیں مانیں گے؟ دربار غوثیت میں امام اہل سنت کا یہ مقام و مرتبہ ہے. اسی لیے بڑے بڑوں نے کہا. میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ جب بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضر ہوئے اور آپ بہت بڑے پائے کے عارف کامل عالم ربانی ہیں، شیر ربانی جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے رات میں خواب دیکھا. خواب میں غوث اعظم کو دیکھا. قسمت جاگ گئی. غوث اعظم سے خواب میں ملاقات ہوئی. حضرت شیر محمد شرف پوری جنہیں شیر ربانی کہا جاتا ہے، آج بھی پاکستان میں جن کا مزار شریف ہے اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ زمانے کے ہیں، اور رات میں انہوں نے اپنے علاقے میں خواب دیکھا، غوث اعظم کو دیکھ لیا تو ان کے جی میں ایک بات آئی، ٹھیک ہے غوث اعظم میرے مقدر نے یاوری کی اور میرا بخت جاگا، میری تقدیر سنوری. غوث اعظم خواب میں نظر آ گئے. مگر واقعی دوستو جن کو اللہ تعالیٰ جتنی سمجھ عطا فرماتا ہے ویسے ہی ان کے واقعات ہوا کرتے ہیں. انہوں نے پوچھ لیا حضور خواب میں تو آپ نے مجھے اپنے روئے طابہ کی زیارت کرا دی ہے اور آپ غوث اعظم ہیں، ہر زمانے اور ہر دور میں آپ کا نائب کوئی دنیا میں باقاعدہ ظاہری طور پر بھی رہتا ہے. ذرا مجھے یہ بتا دے کہ اس وقت اس علاقے میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ سنو اس وقت میرا نائب مولانا احمد رضا ہے جو بریلی کے رہنے والے. اب کیا تھا؟ خواب میں تو سرکار غوث اعظم کو دیکھا ہی تھا. ارے جو خواب میں غوث اعظم کو دیکھ لے وہ بھی کوئی معمولی نہیں ہوتا، اور غوث اعظم سے کوئی بات پوچھ لے اور غوث پاک جواب دے دے وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہوتا ہے. غوث اعظم نے اپنی زبان سے کہا کہ اس وقت احمد رضا بریلی میں ہے جو میرا نائب ہے. اور یہ بات یاد رکھ لے کہ جو غوث اعظم کا نائب ہوتا ہے وہ خود اپنے زمانے کا غوث ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ جو غوث اعظم کا نائب ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کا غوث ہوتا ہے. غوثیت عظمی سرکار غوث پاک کے سر پر ہے اور قیامت تک حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے تک جتنے غوث آئیں گے وہ غوث پاک کی غلامی سے نائب غوث اعظم بن کے آئیں گے. تو اعلیٰ حضرت سے غوث اعظم نے فرمایا کہ میرے نائب اس وقت بریلی میں احمد رضا ہے. اللہ اکبر. اب پھر کس کے دل کو چین پڑے کہ اس وقت کے غوث کا پتہ چل جائے اور کسی نہ کسی طرح اس کی بارگاہ میں نہ جائے، اس سے فیض حاصل نہ کرے، اس کا دیدار و زیارت نہ کرے. حضرت میاں شیر محمد شرف پوری امام ربانی چلے اپنے شہر سے اور نکلے بریلی شریف تشریف لے آئے. پورا واقعہ میں نہیں بیان کروں گا. پھر اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیا اور اعلیٰ حضرت کو دیکھا، اعلیٰ حضرت کو سنا. اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت نے خود ان کی تعظیم کی اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کی تعظیم کی اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کی تعظیم کی. پھر واپس گئے اپنے علاقے میں شرف پور. تو کسی نے پوچھا گئے کہاں تھے؟ کہا میں بریلی گیا تھا. گئے کیوں تھے؟ کہا میں اس وقت کے نائب غوث اعظم کا ڈائریکٹ زیارت کرنے کے لیے گیا تھا. کسی نے پوچھا اچھا نائب غوث اعظم کو آپ دیکھنے کے لیے گئے تھے، آپ نے انہیں دیکھا، آپ کو ان کی مجلس نصیب ہوئی، ذرا بتائیے تو صحیح کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا ہے. تو سنیے کیا جواب دیتے ہیں دوستو. لمبا چوڑا جواب نہیں، کہتے ہیں اے پوچھنے والوں مجھ سے پوچھتے کیا ہو؟ ارے امام احمد رضا کے بارگاہ میں نے کیا دیکھا ہے؟ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو سنو. میں نے تو وہاں یہ دیکھا ہے کہ احمد رضا کا قلم چلتا تب ہے جب غوث اعظم کی جانب سے اشارہ ہوتا ہے. احمد رضا
لکھتے تب ہیں جب غوث اعظم چاہتے ہیں، جب غوث اعظم چاہتے ہیں، یعنی بارگاہ غوثیت کا، سرکار غوثیت کا اعلیٰ حضرت پر اتنا کرم ہے کہ احمد رضا کا قلم جو لکھتا ہے اس پر غوث اعظم کا پہرا ہے۔ میں نے ایک نعت ایک منقبت سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لکھا ہے، اس میں ایک شعر مجھے یاد آیا کہ میں نے کہا چو قلم در دستے کاتب تو بدستے غوث پاک۔ اے اعلیٰ حضرت آپ کیا ہیں اس سلسلے میں ایک شعر میں نے لکھا ہے، چو قلم در دستے کاتب، یعنی قلم جس طرح لکھنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لکھنے والے کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ قلم ہوتا ہے۔ اب قلم لکھتا کیا ہے؟ قلم لکھتا وہی ہے جو ہاتھ لکھے، ہاتھ جو لکھے قلم وہی لکھتا ہے۔ تو کہا، اور یہ بڑے بڑوں کا کہنا ہے جو میں نے اپنے منقبت میں شامل کیا ہے، یہ اپنی بات نہیں ہے، جو قلم در دستے کاتب تو بدستے غوث پاک۔ اے اعلیٰ حضرت آپ غوث پاک کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے لکھنے والے کے قلم ہاتھ میں قلم ہوا کرتا ہے۔ قلم لکھتا وہی ہے، قلم لکھتا وہی ہے جو ہاتھ چاہتا ہے، احمد رضا لکھتے وہی ہے جو غوث پاک چاہتے ہیں۔ اسی کو حضرت محدث عالم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، جو قلم در دست کاتب تو بدست غوث پاک، قول سید سے ہوئے ہیں آشکار احمد رضا، قول سید سے ہوئے ہیں آشکار احمد رضا۔ شبستان رضا میں ہے وظیفہ، شبستان رضا میں ہے وظیفہ غوث اعظم کا، سرکار اعلیٰ حضرت فنافل غوث کا نام ہے۔ یہ کم عقل کم سمجھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ غوث اعظم سے ملا دیتے ہیں، غریب نواز سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ارے ملائیں گے کیا؟ غوث اعظم تو کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سچ، سچ سے ہے نسبت۔ اے غوث آپ سے نسبت آپ کے دروازے کو، آپ کے دروازے کو، آپ سے نسبت آپ کے آستانے کے دروازے کو ہے، اور اس دروازے کی نسبت آپ کے در پر پڑے رہنے والے کتے کو ہے۔ اور احمد رضا تو وہ ہے، احمد رضا تو وہ ہے کہ اس کتے سے مجھے نسبت، تجھ سے در۔ کتنا بڑا عاشق ہے غوث اعظم کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ غوث اعظم کو اللہ کی قسم ہم اس لیے نہیں چاہتے کہ کوئی پٹھان ہے، کوئی نواب زادہ ہے، کوئی امیر ہے، اس لیے چاہتے ہیں کہ غوث اعظم نے ہمیں، اعلیٰ حضرت نے ہمیں غوث اعظم کی محبت کا جام پلایا ہے، اور اس کی مستی اللہ کی قسم ہمیں مرنے تک بھی نہیں جائے گی، قبر میں بھی نہیں اترے گی، اور میدان محشر میں بھی چلی رہے گی۔ آپ فرماتے ہیں کیا کہہ رہا تھا میں؟ تجھ سے در، در سے سچ، سچ سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کا ہے، اور ہماری کیا حقیقت ہے کہ اعلیٰ حضرت کو غوث اعظم سے ملا دیں؟ ارے اعلیٰ حضرت تو ساتھ کا نام ہے جس نے غوث اعظم کے در کا، غریب نواز کے در کا سچا پتہ بتایا ہے۔ عشق و محبت کے نام پر ہم کیا کیا کرتے ہیں، ہمیں تو سچائی کا کوئی پتہ نہیں۔ یہی اعلیٰ حضرت ہیں جو سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ غریب نواز کے مزار پر اعلیٰ حضرت حاضر ہوئے، دروازے ہی پر کھڑے رہ گئے، اندر نہیں گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا چومیں گے، جتنا چاٹیں گے، جتنا لوٹ پوٹ ہوں گے اتنی عقیدت ہے۔ لوگوں عقیدتوں کے انداز تو دیکھو، محبتوں کے اور ادب کے شیوے تو دیکھو۔ دروازے پر کھڑے رہ گئے، جب بھی جاتے دروازے پر کھڑے ہوتے، وہیں سے واپس چلے آتے۔ کسی پوچھنے، غریب نواز کے در پر کسی پوچھنے والے نے پوچھا حضور آپ اندر کیوں نہیں جاتے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس در کے کتوں کی یہ کیا مجال کہ ان کے اندر ان کے مزار کے پاس جائے۔ ارے کتوں کا دربان کا کام تو دروازے پر ہی کھڑا رہنا ہے۔ میرا ادب ہے کہ میں اپنے آپ کو دربار غوثیت کے دربار غریب نواز میں اندر حاضر ہونے کی ہمت بھی نہیں کر پاتا۔ دوستو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بزرگوں کے مزارات پر جانے کا یہ ادب یہ بتایا ہے۔
ادب کیا بتایا ہے؟ سبحان اللہ. کوئی کیا سمجھے؟ کسی مزار پر جاؤ تو مزار اقدس سے 4 ہاتھ دور کھڑے رہو. اس کو آپ ذرا سوچیں، اس کو سوچیں اور ادب کے اس مقام کا اندازہ کریں. آپ کا دل بھی گواہی دے گا کہ امام واقعی محبت کا شیوا جو آپ نے بتایا ہے، کاش آپ اس دور میں نہیں آتے تو اس کو محبت کا سارا گلشن اجڑ گیا ہوتا. ہمیں کیا پتا ہوتا کہ اولیاء کے ادب کیا ہوتا ہے، انبیاء کا ادب کیا ہوتا ہے. مزارات پر حاضری کا طریقہ سلیقہ جو اعلیٰ حضرت نے سکھایا، بتایا اور لکھا اپنی کتابوں میں یہ ہے کہ کسی بزرگ کے مزار پر جب حاضر ہو تو کیا کرو؟ 4 قدم دور کھڑے رہو. 4 قدم دور کھڑے رہو. کہا گیا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جس بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں وہ کیسے اللہ کے مقرب اور محبوب ہیں. ہم گناہگاروں سیاکار کیا اس لائق ہیں کہ ان کے مزار کو جا کر اپنے ہاتھ بھی لگا سکیں؟ بتاؤ ادب اس میں ہے یا جا کر لوٹ پوٹ ہو جانے میں ہے؟ اس ادب کو دل میں رکھ کر کسی بزرگ کی بارگاہ میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو بزرگ کی مزار سے فیضان کی بارش ایسے ہوتی ہے کہ کوئی کیا سمجھتا ہے. کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور ہم مزارات اولیاء پر حاضر ہوتے مگر مزارات سے ہمیں جو فیوز ملنے چاہیے، جو برکات ملنے چاہیے وہ ملتے نہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے ایک جملے میں فرمایا کہ لوگوں تم جاتے ہو اولیاء کی بارگاہ میں اور کام ایسا کرتے ہو جو ان کی ناراضگی کا باعث ہے. ارے ان کی ناراضگی کا باعث نہ ہو اس انداز سے ان کی بارگاہ میں کبھی حاضر ہو کر کے تو دیکھو پھر فیض کی بارش تمہارے اوپر کیسے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہالت کے جتنے رسم و رواج ہیں سارے کر بیٹھے اور سمجھے کہ یہی عقیدت ہے، یہی محبت ہے. نہیں، سچی بات تو وہ ہے جو سچوں نے بتائی ہے، اچھوں نے بتائی ہے، بڑوں نے بتائی ہے. عشق اور محبت کی اصل کو جو سمجھتے ہیں ان لوگوں نے بتائی ہے. تو دوستو میں اپنی بات اپنے اختتام کی جانب لے جاؤں گا. شبستان رضا میں ہے وظیفہ، بولیے شبستان رضا میں ہے وظیفہ، رضا کے ہاتھ میں دیکھو پھریرا غوث اعظم کا. رضا کے ہاتھ میں دیکھو پھریرا غوث اعظم کا. دبستان رضا میں ہے عقیدہ غوث اعظم کا. شہ برکات کے صدقے بفیض حضرت نوری، شہ برکات پیر و مرشد، شہ برکات کے صدقے بفیض احمد نوری بریلی میں نظر آیا اجالا غوث اعظم. بریلی میں نظر آیا اجالا غوث اعظم کا. امام احمد رضا خان قادری کا یہ بھی خاصہ ہے، قلم جب بھی چلا ان کا، سبحان اللہ بڑا اچھا مصرع ہے، قلم جب بھی چلا ان کا تھا لہجہ غوث اعظم. قلم جب بھی چلا ان کا تھا لہجہ غوث اعظم کا. یہ عبد المصطفیٰ حسنین عزت کا یقین ہے کہ سرے محشر اسے ہوگا سہارا غوث اعظم. دوستو شاید میرا وقت ہو گیا ہے اور ہمارے درمیان الحمدللہ ایک ایسی شخصیت جو ہمارے لیے باعث فخر ہے، حضرت علامہ مفتی سید محمد ذبیح اللہ صاحب، جو بڑی بارگاہ میں رہ کر بڑے برکات اور فیوز انہوں نے حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں نے ان کا انتخاب کیا، دل سے میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بھی غوث اعظم کا کرم ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے الحمدللہ دن دونی رات چوگنی اچھا ہی ہو رہا ہے. ہمارے درمیان ہمارے حضرت مولانا عبد البصیر صاحب عامری یہ بھی موجود ہیں. دوستو وقت میں گنجائش نہیں کہ میں کچھ عرض، جو کچھ بھی ہوا بس سرکار غوث پاک میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اعلیٰ حضرت روحانی دنیا کے بھی بڑے عظیم تاجدار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں لوگ عام طور سے کسی لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی
اعلیٰ حضرت ایک مولانا تھے، اعلیٰ حضرت ایک مفتی تھے، بے شک تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ مولانا بھی تھے، وہ عالم بھی تھے، وہ فاضل بھی، وہ مفتی بھی، وہ فنی آدمی بھی تھے، علوم و فنون کا دریا تھے، سب کچھ تھے، مگر اسی کے ساتھ اس بات کو بھی ہمیں معلوم کرنا اور جاننا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کا جو کام اور جو خدمات ہیں وہ ایک عام انسان ہم اپنے طور پر کیا کر پا رہے ہیں؟ کتاب لکھ نہیں پا رہے ہیں، کتنے گھنٹے ہم دین کے لیے کام کرتے ہیں، مگر 22 گھنٹے جو مسلسل دین کے لیے کام کرے، اگر غوث اعظم اور غریب نواز اور اللہ کے محبوبوں کا فیضان اس کے اوپر ہو تو کر ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ کرنے کا انسان کے کرنے کا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کام لینا چاہا تو ایسا کرم دربار غوثیہ سے انہیں عطا ہوا کہ اسی میں مست رہے اور مسلک حقہ اہل سنت کے عقائد کی حفاظت اعلیٰ حضرت نے فرمائی۔ اور حقیقت یہ ہے اگر اس دور میں جتنے فتنے اٹھے ہیں ان تمام فتنوں کے خلاف سینہ سپر ہو کر امام محمد رضا کھڑے نہ ہو جاتے۔ دوستوں کھڑنے کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، جرأت کی ضرورت ہے۔ آج تو کوئی طاقت والا ہمارے سامنے آ جائے تو انداز بدل جاتا ہے، لہجہ بدل جاتا ہے، بولی بدل جاتی ہے، پتہ نہیں یہ کیا کہے گا، پتہ نہیں وہ کیا کہے گا۔ ارے چاروں طرف سے اگر اس وقت انگریزوں کا زمانہ ہے، کچھ کوئی بولے گا تو سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے، جزیرہ انڈمان بھیج دیا جاتا ہے، کالا پانی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ایسے غلامی کے دور میں امام محمد رضا نے مصطفیٰ جامع رحمت کی غلامی کا ایسا حق ادا کیا ہے، ایک جملہ غیرت ایمانی نے ان کی مسلک کے خلاف برداشت نہیں کیا، کھڑے رہے، بولے۔ ارے اچھوں سے آنکھ ملانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ غوث اعظم کا فیضان ہو تبھی وہ کوئی کر سکتا ہے، اسی لیے تو میرے امام نے کہا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تھے۔ غوث اعظم کو دنیا والے کیا ڈرائیں گے؟ کوئی نواب، کوئی امیر، کوئی شہنشاہ، کوئی کیا ڈرا دبا پائے گا؟ وہ خود ہی کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اے غوث اعظم شاہ جیلا بھی آپ کا کتا میں ہوں، اور جب آپ کا کتا ہوں تو کوئی شیر میرے سامنے کیا آ پائے۔ اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔